اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قریش ہے جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ یہ اس سورت کا ترجمہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے جو قریش کے اوپر خصوصاً اللہ رب العزت نے کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ بآسانی سفر کیا کرتے تھے شام و فلسطین، یمن وغیرہ، اور ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجاور ہیں، متولی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ عرب کا ماحول بڑا ایسا تھا کہ کبھی بھی کوئی بھی حملہ کر دے، لیکن ان کے اوپر چونکہ حرم کے متولی تھے اس لیے یہ امن میں تھے، اور پھر آسانی کے ساتھ یہ سفر کرتے تھے، اور پھر اپنی پورا وقت جو ہے ان کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، دو ہی سفر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پھر چاہیے کہ اس گھر کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں تم کو نصیب ہیں، اس لیے تم کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ گویا اللہ رب العزت نے جب انعام کیا ہے، جو کہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی رازق ہے، تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر بھی اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات ہیں، اس نے بے شمار انعامات سے، نعمتوں سے ہم کو نواز رکھا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم سب بھی اسی خالق اور مالک کی پرستش کریں، عبادت کریں، بندگی کریں، اور اسی کے احکام کو بجا لائیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے انعامات کا شکریہ ادا کیا تو اللہ رب العزت مزید نوازیں گے، اتنا نوازیں گے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہم کو اپنے انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔